ہوا کہ اگر ہیلا بذات خود ناجائز ہے تو بھی تدبیر ناجائز ہے تو ممنوع ہے، اگر مقصد صحیح نہیں ہے تو بھی ممنوع ہے، اگر دونوں چیزیں صحیح ہیں لیکن اس میں حق اللہ یا حق العبد کا ابطال لازم آتا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ہیلا صرف وہ جائز ہوگا کہ جو ہیلا بذات خود بھی جائز ہو، مقصد بھی صحیح ہو، اور اس میں کسی کا جو حق واجب ہے، حق ثابت ہے، اس کا ابطال لازم نہ آتا ہو۔ اب جب یہ ابتدائی بات سمجھ لیے آپ نے، اب سمجھیے کہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل قائم کی، اور پہلا باب ہی یہ قائم کیا کہ بابن فی ترک الحیل، یہ باب ہے کہ آدمی کو ہیلے چھوڑنے چاہیے، یہ باب ہے کہ آدمی کو ہیلے چھوڑنے چاہیے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم بھی دارالفتہ میں یہی کہتے ہیں کہ ہیلے نہ کرو، اور ہم مثلا زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف شریعت نے متعین کیے ہیں کہ مستحقین زکوٰۃ تک وہ پہنچے، لیکن اگر ہیلے کر کے وہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ مستحقین کو نہ دی جائے بلکہ موٹے موٹے پیٹ والے مالداروں کو دے دی جائے، تو یہ ہیلا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا مولانا؟